زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا رکھی کول سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی کول سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی آتے نو میں وکھاوا دشمن صدیق دے آتے نو میں وکھاوا دشمن صدیق دے دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود حضور نبی مکرم شفیع معظم آقا دو جہاں سرور کون مقام نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بار کے اندر ادب نال
آجزی و انکساری کے نال بلہائی عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا موضوع زبان ہجرت رسول مدینہ پاک کی طرف انشاءاللہ العزیز ادھر چند ایک پہلو پیش خدمت کروں گا، بالخصوص جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی افضلیت، آپ دی شان اور مرتبہ اس وقت کتنا بلند ہوئے گا جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں دے سوار ہوئے ہوں گے۔ وہ دے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث دے وچوں چند ایک دلائل پیش کراں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کر کے سن سارے سنا کے عقیدہ حق اہل سنت والجماعت دے اوتے تا زندگی قائم دائم ثابت فرمائے۔ گرامی قدر، پورے قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی دے صحابی دا ذکر ایک آیت دے اندر 6 مرتبہ نہیں فرمایا، اور قرآن کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی صحابیت دا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں بیان فرمایا۔ انہاں دی صحابیت، انہاں دا ایمان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیثاں دے وچوں، تاریخ دے وچوں اور تفسیراں دے وچوں انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں ملدیاں نے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے کہ جنہاں دا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن دی ایک آیت کے اندر 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ رب نے 6 مرتبہ انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جن آیہ کریمہ ہجرت متعلق ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مکہ تو مدینے کی طرف سفر کرنا، اس اندر رب کائنات نے 6 مرتبہ جناب ابو بکر صدیق کا ذکر کیتا ہے، اور 1 مرتبہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی صحابیت کا بیان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا پیارے حبیب میں نو پتا ہے کہ قیامت تک لوگ ایہو جے پیدا ہوں گے جڑے تیرے ایمان تے شک کرن گے، جڑے پیارے حبیب تیرے ابو بکر تے صدیق دی صحابیت تے انکار کرن گے، انہاں دے ایمان تے شک کرن گے۔ اے پیارے حبیب میں قرآن کے اندر کسی اور تیرے یاد دا ذکر اس طرح نہیں کیتا جس طرح ابو بکر صدیق دا ذکر کرنے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن کے اندر لفظ بیان فرمائے، اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، فرمایا پیارے حبیب جس وقت تساں اپنے صحابی نو کہہ رہے سو، جدو تساں اپنے صحابی نال مخاطب سو، یعنی رب کائنات نے قرآن کے اندر ابو بکر صدیق دی صحابیت کا ذکر کر کے دنیا نو پیغام دے دیتا۔ فرمایا کسی دی صحابیت حدیث سے بھی جو ثابت ہوئے گی، کسی دی صحابیت تفسیر سے بھی جو ثابت ہوئے گی، لیکن ابو بکر صدیق ہوئے جدی صحابیت اسا قرآن دے وچ بیان کر دیتی۔ اور ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ اللہ کی عزت کی قسم نے اس وقت کے کی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر یاد کرتے ہویا قرآن کے اندر اللہ نے او غار کے اندر جڑیاں 2 اجارہ میں گلاں ہوئیاں، او غار کے اندر جڑا انہاں دا کلام ہویا، آپس کے اندر گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے او قرآن دے وچ ریکارڈ کر دیتی۔ فرمایا قیامت تک جدوں بھی لوگ ابو بکر صدیق دا ذکر سنن گے، انہاں نوں کسی اور کولوں صدیق دا ذکر سنن دی ضرورت نہیں، میرا قرآن پڑھ لین ابو بکر صدیق دا ذکر قرآن دے وچوں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جس وقت میرے پیارے حبیب کافروں کے تنگ کرنے کی وجہ تو میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے چلے گئے، تو سفر کرنے واسطے میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو چنے۔ حضور دے اہل بیت افراد بھی موجود سن، حضور دے کتنے قریبی موجود سن، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق تے اعتماد کیتا ہے، اور ایک کریم آقا دا سب نالوں مشکل ترین اور خطرناک ترین سفر ہے۔
میرے مصطفیٰ کا خطرناک ترین سفر ہے. ادھر نکتے کی گل سنو. میرے کریم آقا کی ایک سفر ہے معراج کا سفر. کیڑا؟ معراج کا سفر ہے. معراج کے سفر جب میرے آقا کریم واسطے کوئی مشکل رستہ نہیں, کوئی پر خطر رستہ نہیں. معراج واسطے رستے بھی آسان نے, استقبال ہو رہے ہیں, ہر جگہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہیں. اس سفر کے اندر میرے مصطفیٰ کے نال جبریل نے, کون ہے بولو؟ جبریل میرے آقا کے نال نے. کیوں؟ آسانی والا سفر ہے. آسانی والے سفر کے اندر نوری ملائکہ دا امام جبریل مصطفیٰ کے نال ہوتا ہے. لیکن جدو مشکل ویلا آیا اس وقت میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو نال چنیا. ایک سفر معراج ہے اور ایک سفر ہجرت ہے. خدا کی عزت کی قسم, ہجرت کے سفر تو ہٹ کے کوئی خطرناک ترین سفر نہیں. لیکن اس خطرناک ترین سفر کے اندر میرے آقا نے جبریل کو نہیں بلایا کہ جبریل آ جا تو میں تو ہجرت کروا کے لے جا. فرمایا جبریل کہ نوری ملائکہ دا امام ہے, وہ آسانیاں دے وچ کام ہوندا ہے. جڑا خطرناک رستیاں وچ کام آوے انہوں صدیق آ کے جاندا ہے. انہیں صدیق آ کے جاندا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرناک ترین رستے کے اندر ابو بکر نے جڑی وفا کی تھی یہ دنیا جانتی ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق نے قیامت تک جن نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے کبھی ابو بکر صدیق کے متعلق زبان دراز نہیں کرے گا, کیونکہ انہوں پتا ہے کہ پوری کائنات کی دولت ابو بکر صدیق کے کندھیاں دے اوتے تشریف فرما ہے. بابا کا سارے کو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا اِذْ يَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. میرے آقا کریم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم نے نال لیا, اپنے نال لے کے میرے آقا کریم سفر کرنا شروع ہو گئے. رستے کے اندر ابو بکر صدیق میرے آقا نے کبھی اگے جاندے نے, کبھی پیچھے جاندے نے, کبھی آقا دے دائیں جاندے نے, کبھی آقا دے بائیں جاندے نے. چار چوپھیرے میرے مصطفیٰ کریم دے ابو بکر صدیق گم کے آقا کریم دا طواف پہ کردے نے. میرے آقا فرمایا ابو بکر ایک کی وجہ ہے. ابو بکر کبھی سجے کھپے جانا ہے, کبھی اگے پیچھے جانا ہے. عرض کی تھی کملی والے اس سفر بڑا خطرناک, کافر ساڑھے پیچھے لگ جان گے. کملی والے میں جانا اگر کوئی نقصان دین واسطے اگر اگوں حملہ کرنا چاہے, کملی والے میں پہلے او دے سامنے پیش ہو جاؤں. اگر کوئی پیچھو حملہ کرنا چاہے کملی والے میں پیش ہو جاؤں. اگر کوئی سچے کھپے کوئی حملہ کرنا چاہے کملی والے میں چلنا. سب لالو پہلے میری جان آپ دے قربان ہو جائے. میرے آقا کریم دے نال ابو بکر صدیق کا سفر جاری ہے. سفر کردیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کائنات والے ہو اسا سفر کر رہے سا, ایک نوجوان ویکھیا وہ جناب مکے کی طرف آ رہے ہیں. انہیں رستے کے اندر ساڑھے نال ملاقات کی تھی. ابو بکر صدیق نو پہچاندا ہے لیکن آقا نو نہیں جاندا. آقا کی پہچان کوئی نہیں, آقا نو نہیں سی جاندا. جناب ابو بکر نال مخاطب ہو کے آخدا ابو بکر صدیق دسے تیرے نال کون ہے. ابو بکر صدیق آپ خاموش ہو گئے. اس وقت امتحان دا وقت آ گیا. اگر ابو بکر صدیق ایک دس دن ایک کملی والے ساڑھے نبی ساڑھے نال میرے آقا میرے نال ہو سکتا ہے او بندہ میرے آقا دے حملہ کر دیندہ. ابو بکر صدیق نو قیامت تک لوگ آکھنا سی ابو بکر صدیق نے آقا دے حملہ کروا دیتا. اگر ابو بکر صدیق اس جگہ جھوٹ بول دینے پھر ابو بکر صدیق نہیں رہندے, پھر صداقت ختم ہو جاندی ہے. صدیق آکے آئی انہوں جاندہ ہے جڑا بچپن تو لگ کے اپنی ماں
جناب ابو بکر صدیق دا امتحان شروع ہو گیا. اگر آقا تے حملہ ہو جائے ابو بکر دا ایمان چلا جاندا ہے. اگر ابو بکر دی زبان تے لفظ آ جاندے نے کہ میرے آقا دا تعارف اگر ابو بکر ٹھیک نہ کرائے پھر صداقت چلی جاندی ہے. ابو بکر صدیق اس جناب ایمان دی کسوٹی بنے نے لیکن بڑا کٹھن امتحان آ گیا. آسمان دے فرشتے بھی زمین وال متوجہ ہو کے ویکھنا چاہندے نے اج مصطفیٰ دا یار اپنا ایمان بچاوندا ہے یا اپنی صداقت بچاوندا ہے. لیکن قربان جاوا ابو بکر صدیق دی فراست تو آپ نے اپنا ایمان بھی بچا لیا نالے اپنی صداقت بھی بچا لی. جدو اس جوان نے سوال کیتا اے کون ہے اے تیرے نال جدے نال سفر پیا کرنا ہے. ابو بکر صدیق فرماندے نے رجل یہدینی السبیل. آپ فرماندے نے اے او اللہ دا بندہ میرے نال جڑا مینوں رستہ دکھاون والے نے جڑا رستے دی رہنمائی کرن والے نے اے میرے مرشد نے اے میرے رہبر نے اے میری رہبری کرن والے نے. اس جوان نے سمجھیا پتہ نہیں ابو بکر نو مدینے دے رستے دا پتہ نہیں اے کوئی رستہ دکھاون واسطے نال تے بندہ لے آئے گا. اللہ دی عزت دی قسم ہے ابو بکر نے ایسا جملہ بولیا فرمایا اے اونے جڑا مینوں رستہ دکھاون والے. ابو بکر صدیق دے جملیاں دے اندر آپ نے اپنی صداقت بھی بچا لئی نالے اپنا ایمان بھی بچا لیا. اس واسطے سی آخنے یا نہیں جانتا زمانہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. میرے آقا کریم دے غلاموں اے پرخطر رستے دے اندر جناب ابو بکر صدیق میرے آقا دے نال سفر جاری و ساری ہے. جدو جناب جبل سور دا معاملہ آ گیا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کملی والے میری حسرت میری تمنا ہے سونیا میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. میرے آقا کریم نے اوتے سواریاں چھڑ دیتیاں. میرے آقا کریم نے ابو بکر دی اس فرمائش نو قبول کر کے میرے آقا ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہو گئے. اللہ دی عزت دی قسم ہے آسمان دے فرشتے بھی اس منظر نو ویکھ کے رشک کردے ہون گے. او پوری کائنات دی دولت پوری کائنات نبیاں دا نبی رسالت کل امامت کل سیادت کل ولایت کل عظمت کل جامع کائنات رحمت کائنات ابو بکر دے کندھیاں تے آ گئی. ابو بکر تیرے مقدرہ دو قربان تکبیر میرے آقا کریم نے ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہوئے اللہ دی عزت دی قسم ہے آسمان دے فرشتے بھی جھک جھک کے آندے نے جیسے محمد دے قدم لگن نال
مکے دی رب قسمہ چکے محمد دا جنہیں پورا جسم چک لیا ہے انہوں صدیق اکبر آکھ رہ جانا نبی نے قدم لکن رب فرمائے پیارے حبیب تیرے قدمہ کی برکت نال اسا مکے دی قسم چک لئی مکے نو عزت دے دیتی قیامت تک جدوں بھی لوگ مکے دی شان بیان کرن گے اس وقت انہوں نے یاد رکھنا چاہیے مکے کو عزت ملی ہے تو محمد کے صدقے مدینے کو عزت ملی ہے محمد کے صدقے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر جنت نو عزت بھی ملی ہے کہ میرے آقا نے صدقے ملی ہے پوری کائنات جنوں میں عزت ملے گی اللہ کے نبی نے قدمہ دی خیرات ملے گی اللہ کا قرآن کے اندر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا پوری کائنات کی عزت اللہ کی ذات واسطے اور پوری کائنات کی عزت اللہ کے رسول واسطے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور پوری کائنات کے اندر جنوں بھی عزت ملے گی اللہ اپنے نبی کے صدقے اس مومن کو عزت عطا کرے گا تو فقط محمد قدمہ کے صدقے عطا میرے آقا کریم دا جسم مبارک ابو بکر نے کندھے دے ہوتے اور منظر کتنا عجیب منظر ہوئے گا کہ ابو بکر صدیق دے سینے نال میرے آقا دے قدم لگ دے ہو ابو بکر صدیق دے سینے نال میرے آقا دے پنڈلیاں لگ دیا ہوں گیا ابو بکر صدیق کو میرے آج کوئی بندہ تصور کرے نا منظر کشی پیا کرنا اگر کوئی بندہ کسے نو اپنے کندھیاں سے سوار کرے او دا کیونکہ او دا جسم اونچا ہوندا ہے انہیں کس چیز نو پڑھنا تے ہوندا ہے نا کسے چیز نو انہیں سہارا تے لینا ہوندا ہے اور کی او دے قریب ہوندا ہے او دے قریب جنہیں چکیا ہے او دا سر او دے قریب ہوندا ہے او دے سر نو پھڑ سکتا ہے کیونکہ کندھے میں نیچے رہ کے او دے بازو میں نیچے رہ کے او دے سر نو پھڑ سکتا ہے میں کیا کیسا عجیب منظر ہوئے گا ابو بکر صدیق دے کندھیاں دے ہوتے میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے اور ابو بکر دے سر نو میرے آقا نے ہاتھ نال پھڑیا ہوئے گا اور میرے آقا دسنا چاہتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے آقا نے ابو بکر صدیق دے سر نو پھڑ کے دنیا نو پیغام دے دیتا او کائنات والے ہو آج کل کسے دے ہوتے اگر ولی دا ہاتھ ہوئے او بندہ او کامیاب ہے ابو بکر او ہستی ہے جنہیں سر دے ہوتے کسے دنیا دار دا ہاتھ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ دے دونوں ہاتھ میرے آقا دے دونوں ہاتھ ابو بکر دے سر دے ہوتے ابو بکر صدیق دے سر نو میرے آقا نے پڑھیا خدا دی عزت کی قسم ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس منظر کشی نو بیان کیتا کہ میرے مصطفیٰ دا مقام مرتبہ براء البرائے لیکن مصطفیٰ جنہیں ہوتے سوار ہو جان مصطفیٰ جنہوں عزت عطا کر دے جنہی چیز مصطفیٰ کے نال جڑ جائے اللہ انہوں عزت والا بنا دے ہے آؤ اللہ دا قرآن ہے اللہ نے جیسے سواریاں دے ہوتے مصطفیٰ دے صحابی سوار ہون جنہ سواریاں دے ہوتے میرے آقا دے صحابہ سوار ہو گئے میدان جنگ سے نکلتے ہوئے وہ سواریاں دے جنہ سینے دے وچوں آواز پیدا ہوندی ہے جدو گھوڑا بچے گھوڑے دے بچن دے نال انہیں سینے جو کڑکڑاہٹ دی آواز پیدا ہوندی ہے رب نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ تساں جنہ سواریاں دے سوار ہو گئے ہو سامنو انہاں سواریاں دے سینے دے وچوں نکلن والی آواز دی قسم ہے سبحان اللہ کہہ لو کوئی گل والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فرمایا من ہونا گھوڑیاں دے ساواں دی قسم ہونا گھوڑیاں دے ساواں دی قسم ہے جنہ گھوڑیاں دے مصطفیٰ دے صحابہ سوار ہون اور میدان جنگ دی طرف جان انہاں دے سینے جو جڑی آواز پیدا ہوئے اللہ فرماوے اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ جنہ سواریاں دے تساں سوار ہو گئے ہو سانو انہاں سواریاں دے ساواں دی قسم ہے اور سواریاں کوئی عام سواریاں نہیں میں کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے مصطفیٰ دے صحابہ جنہ سواریاں دے سوار ہو جان اللہ انہاں سواریاں دے ساواں دیاں قسمہ قرآن دے وچ چکدا ہے تے جدے اوتے مصطفیٰ سوار ہوئے ہون اس ابو بکر دے ساواں دی
صحابی تے صحابی ہوندا ہے نا. صحابی کون ہے؟ جنہوں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا، حضور دا چہرہ ایمان دی حالت چ ویکھیا تے ایمان دا خاتمہ ہو گیا. وہ صحابی ہے، اونے تھلے سواری آ گئی، جانور آ گیا. اللہ نے آج لوگ آخدے ہیں اساں بھی نبی جیسے ہیں. میں کہ نا قرآن کیا کہتا ہے؟ جن سواریوں کی نسبت مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ ہو جائے، صحابہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، وہ سواریاں دوسری سواریوں سے منفرد ہو جاتی ہیں، ان کا مقام علیحدہ ہو جاتا ہے. وہ سواریاں دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہوتی. اللہ ان کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے. میں نے کہا جس سواری پہ صحابہ سوار ہو وہ صحابہ کی سواریاں دوسری سواریوں جیسی نہیں ہے تو محمد کی سواری جیسی کائنات میں کون سی سواری ہے؟ آقا کی سواری کی مثل کائنات میں نہیں ہے تو محمد کی مثل کیسے پیدا ہو؟ عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عقیدہ کوئی چیز ہے. محمد کی نسبت بڑی چیز ہے. اگر کسی کو مل جائے تو یہ وہ بندہ مقدر کا غنی ہے. جسے یہ عقیدہ مل جائے جو عقیدہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. صحابہ دے نال جانور دی نسبت ہوئے، وہ جانور عام جانوراں دی طرح نہیں رہتا. اللہ یہ قسمہ پہ کرتا ہے جانور اللہ ہی پیدا کیتے ہیں، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جدی نسبت مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ ہو جائے. اللہ قرآن میں کہے وَالْآتِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. فرمایا مصطفیٰ کے صحابہ کے نیچے آنے والی سواریوں ہمیں تمہارے سانسوں کی قسم ہے. میں نے کہا جو صحابہ کے نیچے آئے ان سواریوں کے سانسوں کی قسم ہے. رب قرآن میں اٹھاتا ہے ابو بکر تیرے مقدر میں قربان جاؤ، جب تیرے کندھوں پہ آقا بیٹھے ہوں گے میرا ایمان کہتا ہے ابو بکر کے ہر سانس کو اللہ ایسے دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے اگر جانوروں کے سانسوں کی رب قسم کھا سکتا ہے تو جس پہ مصطفیٰ سوار ہوئے ہوں گے اللہ ابو بکر سے کتنا پیار کر رہا ہے. یہ تو قرآن ہے نا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. فرمایا کہ جس وقت وہ گھوڑے نکلتے ہیں ان کے سینے سے آواز پیدا ہوتی ہے، ہمیں تو اس آواز کی قسم ہے. میں نے کہا یہ مصطفیٰ کے صحابہ نے جنہوں مصطفیٰ کا چہرہ ویکھیا تے رب نے انہاں دیاں سواریاں نو لوکاں تو منفرد کر دیتا. فرمایا تساں عام سواریاں نہیں ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے جدے تے محمد سوار ہو گئے ہوں گے اللہ نے انہاں نو کتنا مرتبہ عطا کیتا. مگر تو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب دے غلاموں، میرے آقا کریم نے دوسری دلیل پہ پیش کرنے لگا. میرے آقا کریم نے حلیمہ سعدیہ جس وقت لین واسطے مکے چ آئیاں میرے آقا کریم نے اپنے اگے بٹھایا. حلیمہ سعدیہ اپنی آن والیاں بنو سعدیاں عورتاں تو اگے گزر گئیاں. انہاں دیاں سواریاں بڑیاں چاقو چوبند، بڑیاں طاقت والیاں صحت مند، لیکن حلیمہ سعدیہ دی سواری بالکل نقاہت کمزوری دا شکار. لیکن واپسی دے ہوتے حلیمہ سعدیہ انہاں عورتاں دے قریب تو گزریاں، آواز دے کے آخدیاں نے اے حلیمہ سواری بدل لئی ہو، مکیوں کوئی نوی سواری لے کے آئی ہے. حلیمہ کہندیاں نے نا سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے. آقا تشریف فرمانے اے بچہ جدوں دا میری سواری تے بیٹھا ہے پتہ نہیں چلتا اے سواری آپ ہی توڑن دئی ہے یا انہوں کوئی جناب اور توڑن دئی ہے. حلیمہ سعدیہ دی سواری تے اگر میرے آقا تشریف فرما ہو جان او سواری دنیا سواریاں نو پیچھے چھڑ دے وے، سواری اگے چلی جائے. میں کیا وجہ کی ہے؟ ایک کوئی وجہ ہے میرے آقا تشریف فرمانے آقا جدے تے بے جان او سواری دنیا سواریاں تو عرفہ بھی ہو جاندی ہے، آلہ بھی ہو جاندی ہے، او دے جے قوت رفتار بھی زیادہ ہو جاندی ہے. میں کیا قربان جاوا حلیمہ کی سواری تے میرے آقا بے جان او سواری دنیا ورگی نہیں رہن
سعدیہ دی سواری تے بیٹھ جان حلیمہ سعدیہ دی سواری دی چال بھی بدل جائے او دی رفتار بھی بدل جائے او دی گفتار بھی بدل جائے او سواری تجھیاں ورگی نہیں رہتی جس کندیاں تے میرے آقا بیٹھے ہون ابو بکر صحابہ جو وکرے ہو گئے کہنے وکرے بخاری دی اندر مجمع الزوائد دی اندر حدیث میرے آقا کریم مدینے دی سرزمین میرے آقا کریم اپنے حجرے دے دروازے جو باہر کھڑے ہو کے آقا بازار دا مشاہدہ پہ کر رہے او منظر کیسا عجیب منظر ہوئے گا جدو چودھویں دا چل میرے آقا دی صورت دے اندر باہر کھڑے ہو کے اپنے غلامان نو ویکھ رہے آقا کدی ادھر ملاحظہ کر دے میرے آقا دا کوئی جانسار ادھر آ رہے ہیں کوئی دوسری سائڈ تو آ رہے ہیں منظر بڑا عجیب منظر ہے میرے آقا کریم نے ویکھیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آپ چلے آ رہے ہیں آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں میرے آقا کریم ویکھ رہے ہیں ابو دردہ دے پیچھے ایک چہرہ چھپیا ہویا چہرہ ہے اپنے چہرے دے چادر اوڑھی ہے وہ پیچھے پیچھے آن دے آئے میرے آقا کریم نے دوروں ویکھ کے پہچانیا اے تے میرا صدیق ہے جڑا پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں میرے آقا کریم دے قریب جدو ابو دردہ آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو دردہ تینوں پتہ نہیں تیرے پیچھے کون آ رہا ہے عرض کی تھی کملی والیا میرے پیچھے ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ فرمایا ابو دردہ تینوں پتہ ہونا چاہیے نبیاں تو بعد پوری کائنات کے اندر اگر اللہ نے کسی نو مرتبہ عطا کیتا ہے تو میرے صدیق نو عطا کیتا ہے جتے صدیق چل کے آ رہا ہوئے صدیق دے اگے کوئی نہ چلیا کرو کیونکہ صدیق عاجزی دا پہ کرے انکساری دا پہ کرے آج تو بعد ابو بکر جتے ہوئے ابو بکر دے اگے کوئی نہ چلے کیونکہ ابو بکر دیاں وفاوا محمد دے نال نے نالے اللہ دے دین دے نال نہیں جانتا زمانہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی میرے آقا کریم دے غلاموں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے لے اسم مصطفیٰ کریم دے کول مدینہ دے اندر تشریف فرماوا حضرت ام ایمن آقا کریم دی بارگاہ دے اندر آئیا عرض کی تھی کملی والیا حسنین کریمین شہزادے نہیں مل رہے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ جیلان کیتا فرمایا جاؤ جا کے اس صحرا دے اندر شہزادیاں نو تلاش کرو تلاش کر دیا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نے جنہوں تلاش کر دیا مصطفیٰ کریم دے شہزادے حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدین ایک مقام تے لیٹے میں شہزادیاں آپس سے قلب ایک دوجہ دے باواں پائیاں لے شہزادے آرام کر رہے میرے آقا تشریف لے کے چلے گئے میرے آقا نے ویکھیا ایک سپ جیڑا ہے اپنی کلگی کھڑی کر کے شہزادیاں دے کول کھڑا ہے جدوں میرے آقا قریب گئے اللہ دی عزت دی قسم ہے حضرت برا فرماندے نے آقا قریب گئے سپ اسے وقت غار دے اندر چلا گیا کوسے وقت سپ دور چلا گیا میرے آقا کریم نے صحابہ نے پوچھیا سونیا اے سپ دا کی منظر ہے فرمایا اے سپ میرے شہزادیاں دی حفاظت واسطے کھڑا ہویا
شہزادے دی حفاظت واسطے کھڑا ہویا. میرے آقا کریم نے شہزادے نو چکیا, وہ شہزادے ایک نو میرے کریم آقا نے اپنے سجے کندھے تے سوار کیتا. سبحان اللہ. اے کندھیاں دا ذکر ہونا ہے, چاہے ابو بکر دے کندھے ہون یا مصطفیٰ دے ہون. میرے آقا نے ایک شہزادے نے کندھے تے بٹھایا, تجھے شہزادے نے تجھے کندھے تے بٹھایا. جدوں مدینے دے بستی دے اندر میرے آقا داخل ہوئے نا, مدینے دی بستی دے اندر میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے. ایک صحابی نے ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا. انہیں آقا چند تے ویکھیا ہے, چند دے نال چمکدے ہوئے اے سورج بھی, اے سورج دیاں کرناں اے چمک دے نال چمکدے ہوئے, اے ستارے بھی نال نمودار نے. چندی جواناں دے سردار میرے آقا دے کندھیاں دے اوتے, خدا دی عزت دی قسم ہے او منظر کتنا خوبصورت ہوئے گا. آقا دا چہرہ درمیان جو ہوئے, ایک سائڈ دے امام حسن کا چہرہ چمک رہا ہو, دوسری سائڈ پہ امام حسین کا چہرہ چمک رہا ہو. یہ کیسا عجیب منظر ہوگا. ایک صحابی نے دیکھا, نہ رہا گیا. عرض کرتے ہیں کملی والے یہ سواری کتنی اعلیٰ ہے. شہزادو تمہیں مبارک ہو, تمہیں سواری کتنی اعلیٰ ملی ہے. میرے آقا بول کے کہتے ہیں اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو اعلیٰ ہے. منظر بڑا عجیب منظر ہے نا. آقا تشریف فرما ہون, آقا دے دعا سیٹاں تے چمتی جواناں دے سردار ہون, حسنین کریمین ہون. اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ منظر جنہوں دیکھنا نصیب ہو جائے نا. میرے مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے, فرمایا صحابہ مبارکباد جو لوگ مستحق ہوئے. کملی والے کیڑے لوگ, فرمایا جڑے تاکے تو بات چاہوں گے. کملی والے وجہ کی ہے, فرمایا انہاں دی حسرت ہوئے گی, انہاں دی تمنا ہوئے گی کہ ساری جان لے لی جائے, ساڈا مال لے لیا جائے, ساڑیاں جائیداداں لے لو. فرمایا کملی والے او دے بدلے دے اندر او لوگ منگن گے کی, فرمایا ایک چیز منگن گے, یا اللہ ساری جان بھی چلی جائے, ساڈا مال بھی چلا جائے, سارے بچے بھی رہ لے. ادھے بدلے دے اندر سانو ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ دا چہرہ بھی کھا دے. جنہاں نہیں دیکھیا تے کرن کرنا, جنہاں نہیں دیکھیا او تے کرن کرنا. جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھولتے نہیں. جنہاں نہیں دیکھیا او تے کرن کرنا, او جنہاں دیکھ لیا او تے بول نہیں نہیں. جنہاں نہیں دیکھیا او تے گلاں کرتے, نظر بھی نہیں آتا. اندر کتھے حاضر نہیں, ناظر نہیں, آ نہیں سکتے, جا نہیں سکتے. میں نے کہا اس قصیدہ بردہ شریف کے مصنف شرف الدین بصیری سے پوچھو, جس کو دیوبندیوں کا مولوی اشرف تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب کے صفحے کے اوپر جس قصیدے کے شعر لکھتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے صاحب قصیدہ بردہ ہے, آقا کی ثنا کی, آقا کی نعت لکھی. میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے اور آقا کریم نے اس سے کہا کہ قصیدہ سناؤ. جب شرف الدین بصیری نے وہ قصیدہ پڑھ کے سنایا, میرے آقا کریم سے کہتے ہیں کملی والے میں تو اٹھ نہیں سکتا, 10 سال سے میں 4 پئی پہ لیٹا ہوا ہوں, مجھے فالج ہے. میرے آقا نے کہا اگر تجھے فالج ہے محمد سب سے بڑا معالج ہے. میرے آقا نے اپنا ہاتھ پھیرا, میں اٹھ کھڑا ہو جا. اگر عیسیٰ پھونک مارے تو مردہ زندہ ہو جائے, محمد ہاتھ پھیرے تو شرف الدین اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں سنا قصیدہ, میرے آقا کا قصیدہ سنایا. میرے آقا جانے لگے یہ مولوی اشرف تھانوی دیوبندیوں کا بہت بڑا پیر ہے, ان کا مولوی ہے. اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب آقا نے قصیدہ سنا, آقا جانے لگے تو کہا آقا جی کو نشانی تو دے جاؤ نا. کوئی پوچھ لگے کتوں ٹھیک ہویا ہے, کوئی پوچھ لے تم آرام کتوں آیا ہے. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, لیکن 10 سال وہی شرف الدین بصیری تھا. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, لیکن صدقہ محمد کا دیتا ہے, صدقہ محمد کا دیتا ہے. شفا اللہ ہی دیتا ہے, لیکن شرف الدین بصیری سے پوچھو شفا دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. کہا کملی والے لوگ
پوچھیں گے کہ کس سے شفا ملی ہے، میں کس کا دروازہ بتاؤں گا، میں کس کو کہوں گا کہ میں فلانی جگہ سے ٹھیک ہوا ہوں، جاؤ اس جگہ پہ تم بھی چلے جاؤ، ادھر سے تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے اپنی وہ مزمل کی چادر اتاری اور فرمایا مسیدی یہ چادر نشانی کے طور پہ اپنے پاس رکھ لے، جب بھی تجھ سے کوئی پوچھے کہ شفا کہاں سے ملی ہے، محمد کی چادر دکھا دینا کہ شفا دینے والے نبی نے شفا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلے گلے نگر نگر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے باعث تخلیق کائنات میں، اور حضور کے صدقے تو رب نے کائنات کو بنایا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کے اور جناب صحابہ نے وہ منظر دیکھا، ایک سائڈ پہ ایک شہزادہ ہے، دوسری سائڈ پہ دوسرا شہزادہ ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابی نے کہا اے شہزادو تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا بول کے کہتے ہیں ہمارا سواری اگر اعلیٰ ہے تو جس نے سواروں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے وہ کتنی شانوں والے ہوں گے۔ میرے آقا نے اسی وقت فرمایا تو میں میرے صحابہ دعا بن جاؤ، ابھی جبریل آئے ہیں، مشکات کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا جبریل آئے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں کملی والے یہ جو آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والے ہیں یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ میں نے کہا نکتے کی بات یہ ہے مقام اہل بیت، یہ ہے مقام اہل بیت مصطفیٰ۔ آؤ مقام صدیق اکبر سنو، میں نے کہا جن کندھوں پہ حسن اور حسین سوار ہو جائیں اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے اوپر مصطفیٰ خود سوار ہوئے ہوں ابو بکر جنتی جوانوں کے سردار بھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ شہزادے جنتی جوانوں کے سردار کیونکہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جن پہ مصطفیٰ خود سوار ہوئے ہو، جن پہ آقا خود بیٹھے ہوئے ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہ منظر ابو بکر کی جو معراج ہے، سفر ہجرت، یہ ابو بکر کی معراج ہے۔ فرق پتہ کیا ہے؟ میرے آقا کی معراج ہو اللہ کہتا ہے جبریل تو جا میرے مصطفیٰ کو لے گیا، لیکن جب ابو بکر کی معراج ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ آپ چلے جائیں گے، آپ ابو بکر کو لے کے آئیں گھر سے، کیونکہ ابو بکر کی معراج کا وقت شروع ہوتا ہے کائنات کے لیے ہجر ہی ہجر ہے، کائنات کے لیے جدائیاں ہی جدائیاں ہے، مکہ کے لیے جدائی ہے، بیت اللہ کے لیے جدائی تھی، آب زمزم کے لیے جدائی تھی، صفا مروہ کے لیے جدائی تھی، لیکن ابو بکر کے لیے جدائی نہیں تھی۔ ابو بکر کو تو وہ مل گیا تھا جن کی خاطر ابو بکر نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اور ایک منظر وہ بھی آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام غار میں چلے جاتے 3 دن 3 راتیں، اور میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم چھپ کر نہیں غار میں گئے تھے۔ یہ لفظ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ جو نبی سینکڑوں کی تعداد میں درجنوں کی تعداد میں باہر پر کھڑے ہوں دروازے کے اوپر تلواریں لے کر، ننگی تلواریں لے کر، تو جو نبی ان کے سامنے سے گزر جائے نظر نہ آئے تو ان سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سامنے نظر آئے، سامنے کھڑے ہو تو میرے آقا ان سے گزر جائیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی تلاوت کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ گزر جائیں، ان کو دروازے کے اوپر کھڑے ہوں، آقا نظر نہیں آئے، آقا کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یہاں غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں میرے مصطفیٰ نے اس لیے گزاری ہے کہ تصوف کی ابتدا ہونے لگی ہے، طریقت کی ابتدا ہونے لگی ہے کہ ابو بکر 3 دن اور 3 راتیں نہ تو نے آسمان دیکھنا ہے، نہ سورج دیکھنا ہے، نہ کسی بندے کو دیکھنا ہے۔ ابو بکر 3 دن تم نے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کرنا
چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، مصطفیٰ ابو بکر کا چہرہ دیکھتے ہیں. یہی تصوف ہے. خدا کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو قربت ابو بکر صدیق نے پائی ہے نا، یہ کسی اور نے نہیں پائی. ابو بکر صدیق کو مرتبہ مصطفیٰ سے ملا ہے، اور کائنات کے لیے سبق ہے کہ اگر تم بھی وفا مصطفیٰ سے کرو گے تو اللہ تمہیں بھی وہ عزت اور شان عطا فرمائے.